محمود غزنوی ایک عظیم فاتح، مدبر حکمران اور علم دوست بادشاہ۔ محمود غزنوی تاریخ اسلام اور برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے اپنی فتوحات کے ذریعے نہ صرف اپنی سلطنت کو وسعت دی بلکہ علم و ثقافت کو بھی فروغ دیا۔ اس کی شخصیت میں جنگی مہارت، حکمرانی کی دانشمندی اور علم و ادب کی سرپرستی جیسے بے شمار پہلو نظر آتے ہیں۔ اس کی زندگی، فتوحات، انتظامی صلاحیتوں اور علمی خدمات پر نظر ڈالنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک بے خوف سپہ سالار تھا بلکہ ایک مضبوط ریاست کا معمار بھی تھا۔ محمود غزنوی 2 نومبر 971 کو غزنی، موجودہ افغانستان میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود بن سبکتگین تھا۔ اس کے والد سبکتگین غزنوی سلطنت کے بانی تھے جو ایک ترک غلام سے سلطان بنے تھے۔ محمود ایک جنگجو خاندان میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی جنگی مہارتیں سیکھنا شروع کر دی تھیں۔ محمود نے عسکری تربیت اپنے والد کے ساتھ گزاری اور نوامبری میں ہی جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ وہ اپنی ذہانت، جرات اور جنگی مہارت کی بدولت جلد ہی اپنے والد کے پسندیدہ سپہ سالاروں میں شمار ہونے لگا۔ سبکتگین نے محمود کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اسے مختلف فوجی مہمات میں قیادت دی، جہاں اس نے اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ سلطنت کا حصول اور حکمرانی کا آغاز 949 میں سبکتگین کی وفات کے بعد محمود کے بھائی اسماعیل کو تخت کا وارث بنایا گیا، لیکن فوج اور امراء محمود کے ساتھ تھے۔ اس نے جلد ہی اسماعیل کو شکست دے کر غزنوی سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ محمود کے اقتدار میں آتے ہی اس کی سلطنت کا دارالحکومت غزنی ایک مضبوط سیاسی و عسکری مرکز بن گیا۔ محمود غزنوی نے اپنے اقتدار کے ابتدائی سالوں میں ہی سلطنت کو مستحکم کرنے پر توجہ دی۔ اس نے اپنی فوج کو منظم کیا، نظم و ضبط قائم کیا اور سلطنت کے داخلی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات کیں۔ اس نے اپنی سلطنت کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے مختلف تجارتی راستوں کو محفوظ بنایا اور ٹیکس کا ایک مؤثر نظام قائم کیا۔ محمود غزنوی کی حکومت کا سب سے نمایاں پہلو اس کے ہندوستان پر کیے گئے 17 حملے ہیں۔ ہندوستان دولت سے مالا مال تھا اور محمود نے اپنی سلطنت کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے ان علاقوں پر حملے کیے۔ محمود خود کو اسلام کا محافظ سمجھتا تھا اور ہندو ریاستوں کو کمزور کر کے اسلامی اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسعت دے کر برصغیر میں اپنی حکمرانی کو قائم رکھنا چاہتا تھا۔ محمود کے اہم حملے: محمود نے ایزار ایر میں پہلی بار ہندوستان پر حملہ کیا اور پشاور میں ہندو شاہی حکمران جے پال کو شکست دی۔ اس کے بعد اس نے ایزار ایٹھ میں جے پال کے بیٹے آنند پال کو بھی شکست دی، جس کے بعد شمالی ہندوستان میں اس کی دھاک بیٹھ گئی۔ سومنات پر حملہ 25 محمود کے سب سے مشہور حملوں میں 25 میں سومنات کے مندر پر حملہ شامل ہے۔ سومنات گجرات میں ایک بڑا ہندو مندر تھا جسے دولت سے بھرپور سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں 50,000 سے زائد پجاری رہتے تھے اور یہ مندر ہندوؤں کے لیے ایک مقدس مقام تھا۔ محمود نے ایک بڑی فوج کے ساتھ سومنات پر حملہ کیا اور شدید مزاحمت کے بعد مندر کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد اس نے مندر میں موجود بیش قیمت خزانے کو لوٹ لیا اور مندر کو تباہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد محمود غزنوی کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا، جس نے اس کی سلطنت کو مزید مضبوط کر دیا۔ سلطنت کا دائرہ اور توسیع: محمود غزنوی کی فتوحات نے اس کی سلطنت کو ایک عظیم طاقت بنا دیا۔ اس کی حکومت موجودہ افغانستان، پاکستان، شمالی ہندوستان، ایران اور وسطی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ایک طاقتور فوجی حکمران تھا جس نے اپنی سلطنت کے دفاع کے لیے مستحکم قلعے اور فوجی مراکز قائم کیے۔ انتظامی مہارت اور سلطنت کی مضبوطی: محمود غزنوی نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ ایک بہترین منتظم بھی تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں بہترین عدالتی اور مالیاتی نظام قائم کیا۔ اس نے زراعت، تجارت اور صنعت سے محصول اکٹھا کرنے کا مؤثر نظام بنایا، جس سے سلطنت کی معیشت مستحکم ہوئی۔ اس نے اپنی فوج کو جدید اسلحے اور بہترین تربیت سے لیس کیا۔ اس نے عدالتی نظام کو منظم کیا اور انصاف کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے۔ علم و ادب کی سرپرستی: محمود غزنوی جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علم دوست بادشاہ بھی تھا۔ اس کے دربار میں کئی مشہور شاعراء، مورخین اور سائنسدان موجود تھے۔ الفردوسی، جو فارسی ادب کے مشہور شاعر تھے، نے محمود کے دربار میں شاہ نامہ تصنیف کی، جو فارسی شاعری کی ایک شاہکار تخلیق مانی جاتی ہے۔ تاہم
महमूद ने फिरदौसी को मुनासिब इनाम न दिया, जिसकी वजह से फिरदौसी ने गजनवी दरबार से नाराजगी का इजहार किया। अलबीरूनी एक अजीम साइंसदान, मोरख और फलसफी था, जिसने महमूद के दरबार में रहकर हिंदुस्तान पर तहकीक की। उसने अपनी मशहूर किताबुल हिंद लिखी, जिसमें हिंदुस्तान के जोग्राफिया, मज़ाहिब, तहजीब और रस्म व रवाज का तफसीली जिक्र है। मजहबी रुझान और इस्लामी हुक्मरानी। महमूद गजनवी एक मजहबी हुक्मरान था, जो इस्लाम को फ़रूग देने के लिए कोशां रहता था। वो सुन्नी अकायद का पैरोकार था और अपनी हुकूमत में इस्लामी कवानीन नाफिज किए। उसने मसाजिद, मदारिस और इस्लामी उदारे कायम किए ताकि इस्लामी तालीम को फ़रूग दिया जा सके। महमूद गजनवी 30 अप्रैल 1300 को 29 साल की उम्र में गजनी में वफ़ात पा गया। उसकी मौत के बाद गजनवी सल्तनत कमज़ोर पड़ गई और जल्द ही ज़वाल का शिकार हो गई। उसकी फतूहात और कारनामे आज भी तारीख़ में ज़िंदा हैं। महमूद गजनवी को तारीख़ में एक अजीम फ़ातिह, बेहतरीन मुंतज़म और इल्म दोस्त हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। इसकी फतूहात ने बरसग़ीर में इस्लामी असर व रसूख को बढ़ाया, जबकि उसकी इल्मी सरपरस्ती ने फ़ारसी अदब और साइंस को फ़रोग़ दिया। वो एक ऐसा बादशाह था जिसने अपनी बहादुरी, दानशमंदी और इल्म दोस्ती से तारीख़ में अनमट नक़ूश छोड़े। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें।